26ویں آئینی ترمیم پہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک اچھی ترمیم نہیں ہے چونکہ اس کے تحت ڈائریکٹ پولیٹیکل انٹرونشن ہو سکتی ہے۔ یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسین آزاد صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ریاست آزاد صاحب کی بات سن لی، ہنا جیلانی صاحبہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کیمرہ یہ سارے فیصلے ہوں گے، چاہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے ہوں جنہوں نے تعینات کرنا ہے چیف جسٹس صاحب کو، یا جوڈیشل کمیشن کے ہو جنہوں نے باقی جج صاحبان کو تعینات کرنا ہے، کہ کرائیٹیریا کیا ہوگا۔ اوپن ڈیبیٹ نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے تشویش ہے چونکہ آپ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں رکھ رہے اپوائنٹمنٹ پروسیس کے اندر، تو پھر جو لوگ اپوائنٹ ہوں گے، آئی سی جے کا بھی یہ کہنا ہے، تو وہ پولیٹیکل انفلوئنس کے سے اوپن ہوں گے، چونکہ پھر وہ پارلیمانی کمیٹی کو پلیز کرنا چاہ رہے ہوں گے جو وہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے، اور جو چیف جسٹس صاحب بھی ہوں گے وہ بھی یہ چاہیں گے کہ ایک ریس لگی ہوگی تینوں کے درمیان کہ جی ہم کس طریقے سے حکومت کو ہم فیور کریں تاکہ ہم چیف جسٹس بن سکیں۔ تو یہ تو خدشات ہیں نا جی۔ دیکھیں، آپ نے سینئرٹی کے اصول کی بات کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الجارڈ ٹرسٹ کیس کا جب فیصلہ آیا تو اس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ سینئرٹی کے اصول کو جو ہے نا مینٹین کیا جائے گا۔ اب آپ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے چیف جسٹس کا جب معاملہ آیا تو نمبر 4 والے کو آپ سپریم کورٹ لے کے چلے گئے، اور 3 آدمیوں کا ایک پینل بھیجا لاہور ہائی کورٹ میں، اور نمبر 1 اور نمبر 2 والے کو جج نہیں بنایا، نمبر 3 والے کو جج بنایا۔ تو اگر سینئرٹی کا اصول تھا تو جو سینئر موسٹ لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا اسی کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، کہ کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہمارے جوڈیشل کمیشن نے 3 آدمیوں کا پینل بنا کے سندھ میں بھیجا، اور یہاں فیصلہ یہ ہوا کہ سینئر آدمی جو ہے وہی چیف جسٹس ہوگا۔ تو پینل کا کنسیپٹ تو میرے جوڈیشل کمیشن میں دیا، جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، قاضی فیض صاحب بھی ہیں، یا افریدی صاحب بھی ہیں، سارے ہی ہمارے سینئر جو جج ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ آج اگر پارلیمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ معاملہ جو ہے نا 3 کا پینل بنا کے بھیجا جانا چاہیے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے پہلے جب جوڈیشل کمیشن میں کینڈیڈیٹ کے نام آتے تھے تو ایک دفعہ میں نے اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے وکیلوں کے انٹرویو ہوتے ہیں، باقاعدہ کمیٹی بیٹھتی ہے اور ان کو وکیل بناتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں جب کسی کو جج بناتے ہیں تو اس کا کوئی انٹرویو نہیں ہوتا۔ ہمارا کہنا یہ تھا کہ جو کینڈیڈیٹ آتے ہیں ان کا انٹرویو ہونا چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا وہ جج بننے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس بات کو ڈس ایگری کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں پینل سامنے آیا، اور یہ پینل ہمارے جوڈیشل کمیشن نے اس کی روایت کو مینٹین کیا سندھ ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب پینل آیا تو پارلیمانی کمیٹی نے بھی آج اپنے بعض پیپر میں اخبارات میں آپ دیکھ لیں تو اخبارات میں یہ خبر لگی ہے کہ پینل جو دیا ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے جو لاہور ہائی کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ کے متعلق پینل بنا کے بھیجا، اس کے مطابق ہم بھی سپریم کورٹ میں پینل بنا کے بھیج دیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی ہوتا تھا سینئر موسٹ جج کو، جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے انہوں نے ججمنٹ دیا تو اس ججمنٹ میں خرابی یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی سینئر جو ہوگا وہی جج بنے گا، لیکن خود جونیئر جج تھے لیکن ایز اے چیف جسٹس انہوں نے کنٹینیو رکھا۔ تو ہمارے ہاں یہ پرابلم مسائل یہ ہیں کہ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر میں آج بھی کہتا ہوں جی ہنا جیلانی صاحبہ کی جانب جاتی ہوں، جو یاسین آزاد صاحب نے بات کہی کہ جی پریکٹیکلی تو سینیورٹی پرنسپل ماضی میں کسی نے اس کو مانا ہی نہیں، انہوں نے آپ کے سامنے کئی ایگزامپلز رکھ دیے، تو ہاؤ از دس بیڈ دین ٹو ہیو اے پارلیمنٹری کمیٹی؟ نہیں، میں ان سے ڈس ایگری نہیں کرتی۔ ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں ہے، یہ بات تو ہمیشہ سے ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ کیا جو سینئر موسٹ کا پرنسپل رکھا گیا تھا چیف جسٹس کے لیے کیا اس نے کوئی اچھے نتائج دیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری بہت سی ریزرویشنز بہت سے چیف جسٹسز کے حوالے سے رہی ہیں، ان کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے، ان کی کمپٹنس کے حوالے سے۔
تو یہ ایک موازنہ جو ہے یہ میرا خیال ہے مشکل ہے کرنا، جب تک کہ اب جو نئی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کے کانسیکوینسز سامنے نہ آئیں اور ریزلٹس نہ آئیں۔ میرے خیال میں بردباری کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نے ایک ترمیم پاس کر دی ہے تو یہ ایک پریزمپشن نہ کی جائے کہ سارے ججز جو ہیں وہ امینیبل ٹو پریشر ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، یہ پریزمپشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک کہ جو انڈیپینڈنس آف ججز کی جو علم بردار ہیں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی صاحب یہاں پر انڈیپینڈنس آف ججز کا کیا وہ ہے طریقہ کار کہ آپ کیمپینز چلائیں ججز کے خلاف، ان کو ان کی ریپوٹیشنز کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں، عدالتوں میں جا کر ججز کی بے عزتی کریں۔ یہ کسی طرف سے بھی ہو تو یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ یہ کلیم کر سکیں کہ ہم جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بڑے علم بردار ہیں۔ پہلے اپنے طریقہ کار کو درست کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفافیت کی تقاضا ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی یہ غلط کہنا نہیں ہے کہ آپ معیار طے کریں اور معیار طے کر کے سلیکشن کا جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس کو اسٹیبلش کریں۔ ٹھیک، ریاست علی آزاد صاحب، ہنا جیلانی صاحبہ نے جو بات کہی، اور پھر یاسین آزاد صاحب نے بھی کہا کہ جی جب نامینیٹ ہوتے ہیں جج تو ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے پرچی آتی ہے اور ان کو کون کلیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے وہ کلیئر ہوتے ہیں جہاں سے پولیٹیشنز بھی آج کل کلیئر ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے کہ چلیں آپ نامینیشن کا کرائیٹیریا بہتر کریں، جو آپ اوپر جس مرضی کو تعینات کرتے جائیں، جو نیچے سے پود آ رہی ہے اگر وہی کسی اور معیار کے تحت آ رہی ہے تو اوپر جا کے وہ کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ بالکل درست فرمایا۔ یاسین آزاد صاحب نے جو سینئرٹی پرنسپل کے حوالے سے الجہاد ٹرسٹ کی بھی بات کی، میں 2-3 دفعہ اس کو وائلیٹ کیا گیا، ممکن ہے اس سے زیادہ بھی کیا گیا ہو، لیکن وہ اچھی روایت تو نہیں تھی۔ اس کو کس نے اپریشیٹ کیا؟ بار کونسل نے بھی اس کو اپوز کیا، بار ایسوسیشنز نے بھی اس کو اپوز کیا۔ اگر سپریم کورٹ نے وہ غلط کیا تو ہم سب نے اس کو غلط کہا۔ سر میرا سوال کا جواب میں اس پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا۔ دوسری بات ہے کہ جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے یہ یاسین آزاد صاحب کو بھی پتہ ہے، جوڈیشل کمیشن میں بیٹھتے رہے، ہمیں بھی پتہ ہے ججز آتے کیسے ہیں اور کس طریقے سے ان کے نام فلوٹ ہوتے ہیں، یہ سب سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے وہ ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں جو 18ویں ترمیم سے پہلے طریقہ کار تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جیلے ججز بھی بھرتی ہوئے تھے، جس کے اندر وہ ایک ججمنٹ بھی ہے اور اس کے اندر ایسے ججز کو بھی بنایا گیا تھا جن کے خلاف کیسز تھے، ادھر کورٹ میں بیٹھے ہوتے تھے، دوسری سائڈ پہ ان کے خلاف سرکار بنام غلام رسول آواز پڑ رہی ہوتی تھی۔ یہ بات نہیں، اگر ایگزیکٹو کو آپ نے یہ ایک مثال دینی تو وہ بھی کوئی اچھا طریقہ کار نہیں تھا۔ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے؟ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ عدلیہ کا جو ٹرائیکاٹمی کا ایک پرنسپل دیا گیا کانسٹیٹیوشن کے اندر اور جو الجہاد ٹرسٹ کی بات کی گئی، اس پہ 17 ججمنٹس ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ول کی ضرورت ہے اور اس ول کو نیک نیتی سے استعمال کریں اور میرٹ پہ جو شخص آتا ہو، بجائے کہ ہمارے کچھ لیڈر کسی کا نام دے دیں، آپ اس کا نام فلوٹ کر دیں، ایک دھڑے کا نام وہ ایک بیٹھے ہوں بار کونسل میں تو وہ پرچی دے دیں، آپ اس پہ بنا دے ججز، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ کنسرننگ چیف جسٹس نام فلوٹ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کنسرننگ لائر اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس کی کمپیٹنس کیا ہے، اس کو اگر ٹرو سینس میں فالو کیا جائے کہ یہ واقعی پروفیشنل ہے اور اس کو جج بنایا جائے تو وہ ایک اچھا جج ہوگا۔ یہ پرچیوں پہ اور ہماری بار کونسل، ریاست صاحب یہ تو ہماری صرف امید ہی ہو سکتی ہے آج کل، مگر